نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب کے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ہم سیکھ رہی ہیں، اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آج ہم سیکھیں گے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 10۔ تو آپ سب اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیجئے اور پہلے ہم تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ اور پھر انشاءاللہ بامحاورہ ترجمہ و تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ لفظی ترجمہ، فی میں، قلوبہم ان کے دل، مرض بیماری ہے، فزادہ پس زیادہ کر دیا، بڑھا دیا، ہم ان کی، اللہ نے، مرضاً بیماری، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما کیونکہ، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ کہتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ مرض بیماری، یعنی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی بیماری سے بدن میں نقص، خرابی یا درد پیدا ہوتا ہے، اور روحانی کون سی ہوتی ہے؟ روحانی بیماری سے اخلاق بگڑتے ہیں، روح کو روگ لگ جاتا ہے۔ یہاں کفر و نفاق کی روحانی بیماریوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہ انسان کے نیک کاموں اور دوسری زندگی کے سنوارنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ یہاں مرض کے معنی نفس کے ایسے ہی روگ کے ہیں جو اس کے کمالات حاصل کرنے میں رکاوٹ ڈالیں، مثلاً جہالت، حسد، کینہ، دنیا کی محبت اور جھوٹ وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اور زیادہ ترقیاں اور کامیابیاں دے کر اللہ نے ان کے حسد کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ان کے دل میں اسلام کی دشمنی اور مسلمانوں سے حسد کا روگ اللہ نے اور زیادہ کر دیا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف۔ منافقین کو حسد میں بڑھا دیا۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک۔ یہ لفظ علم سے نکلا ہے جس کے معنی ہے درد۔ کافروں کے لیے عذاب عظیم کی سزا ہوگی، لیکن منافق کافر ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکہ باز اور جھوٹے بھی ہیں، اس لیے ان پر عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی سزا ہوگی۔ یکذبون یعنی وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ لفظ کذب سے بنا ہے، اس کے معنی جھوٹ کے ہیں۔ جھوٹ اس خبر کو کہتے ہیں جو حقیقت کے خلاف اور لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو۔
اس آیت میں منافقین کے طرز عمل پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے. ان کے اندر کفر اور نفاق کی بیماری ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں پیدا کر رکھی ہے، اور جو مسلمانوں کو ترقیاں اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں ان کے حسد اور کینے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کے مرض میں مزید اضافہ کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از خود ان کے کفر و نفاق کو بڑھا دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کفر نفاق کے نتیجے میں، مسلسل انکار کے نتیجے میں اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا. ایسے حالات پیدا ہو گئے جن سے انہوں نے اپنا مرض بڑھانے کا کام کر لیا خود ہی. ورنہ اگر وہ اپنی عقل کا استعمال صحیح کرتے تو انہیں یہ حالات جو تھے، انہی حالات سے وہ ہدایت بھی پا سکتے تھے. جس طرح بیماریوں کا نتیجہ جسمانی قوت کا کم ہونا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دوسرے جہان میں دردناک عذاب ہے. اللہ پاک ہم سب کو منافقت سے بچائے، اور اللہ پاک نے جو کچھ بھی ہمیں صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں قرآن اور سنت کے مطابق. ابھی یہ ان دنوں کی بات ہے، کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے. ٹی وی پہ گھر کے کچھ لوگ کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے، کوئی شو تھا، تو اس میں سے گھر والے بتا رہے تھے، ذکر کر رہے تھے کہ کسی آدمی نے، بزرگ آدمی ہے کوئی، اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح ہے، اور اس نے اس دماغ کے کمپیوٹر میں کیا محفوظ کیا؟ تمام فلموں کے نام، تمام گانوں کے نام، جس نے گائے وہ گانے، ان سب کے نام وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی لسٹ. اور اتنا اچھا یاد ہے کہ اس بندے کو آج تک کوئی بھی ہرا نہیں سکا. یہ کیا ہے؟ دماغ کا استعمال. اللہ پاک نے دماغ دیا، عقل، سمجھ، شعور دی، وہ استعمال کہاں کی؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا اللہ نے اس لیے دیا تھا دماغ کے ناجائز کاموں میں، جو اللہ کو کام ناپسند ہیں، جو جائز نہیں ہیں، وہاں پر استعمال کیا جائے؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ تو اس وقت میں کانپ گئی تھی یہ بات سن کر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا اچھا دماغ، اتنا عقل مند آدمی بزرگ ہو گیا، جس کو اللہ نے اتنا اچھا ذہن دیا کہ وہ جو بھی کوئی گانا، فلم، ڈرامہ، اس کا ایک لفظ بھی بول دے، نام لے، تو اس کے متعلق ساری تفصیل بتا سکتا ہے، اور بالکل صحیح بتائے گا، غلط بھی نہیں بتا سکتا. کچھ اس قسم کی بات تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی صلاحیت دی ہے، چاہے وہ دماغ اچھا دیا، چاہے ہاتھ اچھے دیے ہیں، چاہے کوئی ہنر اچھا دیا ہے، اس کا صحیح استعمال میں نے، آپ نے، ہم سب نے کرنا ہے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، اور دوسروں کو بتانا اور سکھانا بھی ہے. اور ان ساری باتوں کے لیے ہم جتنی بھی آیتیں پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھ کے فوراً سے ہم نے عمل نہیں شروع کر دینا، پہلے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے ہمیں، اللہ ہم سے یہ کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اچھا، اتنا نیک بنا دے کہ ہم یہ دین کے سارے کام کر سکیں. تو ہمیں منافقت سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دعا مانگنی ہے. منافقت سے بچنے کے لیے کل میں نے آپ کو دعا بتائی تھی کہ ہمارا یوٹیوب پر ایک چینل ہے روشنی کا سفر کے نام سے، اور اس پر یہ ساری کی ساری احادیث، ساری دعائیں، اور یہ جتنی بھی تفسیر ہے قرآن کی، جو ہم نے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ اپنے ذات کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے اندر بہت آسان الفاظ میں ہے، وہاں پر ہم سنیں گے، سنوائیں گے اور یاد کریں گے قرآن کریم. تو یوٹیوب پر ہمارا یہ چینل موجود ہے، روشنی کا سفر. یہاں سے یہ ساری آپ کو احادیث اور آیات اور مسنون دعائیں مل سکتی ہیں. جتنی مسنون دعائیں ہیں وہ سب کی سب روشنی کا سفر پر موجود ہیں. تو وہاں سے آپ لیجئے اور یہ دعا یاد کر لیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور ہم سب کے لیے بھی. آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ دیکھیے، جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے. لیکن جو مسلمان ہو کے منافق ہے اس کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، درد دینے والا عذاب. تو وہ کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی ذرا سا بھی عذاب کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں ہے نا، اتنی طاقت ہم میں کہاں. چھوٹی سی مصیبت، تکلیف برداشت نہیں ہوتی. تھوڑا سا کوئی آگ سے جلائے یا جل جائے انسان تو نہیں برداشت ہوتا.
ناقابل برداشت ہوتی ہے بات کہ آگ سے کسی نے پانی کا چھینٹا گرا دیا ہمارے اوپر، کیسے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کتنا ہم برا مناتے ہیں، یا خود ہم سے ہی پانی گر جائے، چائے وائے گر جائے تو جل کے کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، کیا اس وقت ہمارے تاثرات ہوتے ہیں۔ تو سوچئے جس کو اللہ جلائے گا، اللہ عذاب دے گا، یعنی اسی کو دے گا نا جو مسلسل حق دیکھ رہا ہے، انکار نہیں کر رہا، ڈھٹائی کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنا نقصان کر رہا ہے، دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کا دشمن ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ جلانے کا عذاب کی بات نہیں کر رہی ہوں، دردناک۔ یہ تو ایک مثال دی کہ ذرا سا ہاتھ جل جائے تو ہم سے مصیبت برداشت نہیں ہوتی، وہ جلن، وہ کڑن برداشت نہیں ہوتی، وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی منافق ہو اور کسی کو عذاب علیم ملے۔ اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، جتنے کان سن رہے ہیں سب ایک دوسرے کے لیے خوب دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو منافقت کی بیماری سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے آخری سانس تک۔ بس آج کے لیے اتنا کافی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔